سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے. آپ نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ سعد ابن ربیع کا پتہ کرو, سعد ابن ربیع کس حالت میں ہے. مقتولین میں, شہداء میں تلاش کیا نہیں ملے, زخمیوں میں تلاش کیا نہیں ملے, دور کہیں پڑے ہوئے تھے, اور دور سے آواز دی اس صحابی نے, کہنے لگے او سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبوب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, محبوب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں آپ کس حالت میں ہے, آپ سے حال پوچھ رہے ہیں. وہ زخمیوں کی حالت میں تھے, اٹھنے کی کوشش کی, کی, وہ صحابی قریب گئے, اور جب قریب پہنچے انہوں نے اس کا دامن پکڑا, اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکے, اور کہنے لگے میرے محبوب کو میرے سلام کا جواب بھی کہہ دینا, میرے سلام کا جواب بھی کہہ دینا, اور ان کو یہ کہہ دینا میں آپ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, میرا اب وقت قریب ہے, میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن انصار کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا, کیونکہ وہ سردار تھے, انصار کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا. او انصار کی جماعت, اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ٹپکتی ہوئی باقی رہ گئی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر پہنچ گئے, تو قیامت والے دن میں آپ کی گربان پکڑوں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ تم زندہ تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر کیسے پہنچ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر کیسے پہنچ گئے. تو اتنا محبوب پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی محبت تھی, پیار تھا. ایک صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام, اس کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے, تو ان کا والد جو ہے نا وہ شریک ہوا. جو جب جنگ میں گئے تو وہ شہید ہو گئے, کافروں نے ان کو موصلہ کیا, ناک کاٹے, آنکھیں نکالی, کان کاٹے, اندر سے کلیجہ نکالا, کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو چبایا, موصلہ کیا, سارے کے سارے اعضاء کاٹ دیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا, حضرت جابر آئے اور تاکہ میں اپنے والد صاحب کا چہرہ دیکھوں, آپ نے منع فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, فرمایا جابر دیکھ سکتے ہو. لیکن جب انہوں نے یہ حالت دیکھی رونے لگے, تو آپ نے فرمایا اے جابر روتے کیوں ہو, اے جابر روتے کیوں ہو, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کو تو مسکرانا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کا والد تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ابو تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ابو اے جابر تم رو نہیں, تم پریشان نہ ہو, تم دل میں رنجیدہ نہ ہو. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے سارے صحابہ کو بلایا اور سب سے ملاقات کی پردے کے پیچھے. اے جابر جب تیرے باپ کی باری آئی, اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے پردے ہٹا دیے اور بغیر پردے کے تیرے باپ سے ملاقات کیا ہے. تو جنگ احد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو پہلے فتح ہوئی, پھر شکست ہوئی, پھر اللہ نے فتح عطا فرما دی. ابو سفیان آوازیں دیتا ہوا کہہ رہا تھا افل قوم ابن محمد, محمد کہاں ہے, کیا قوم میں محمد ہے. افل قوم ابن قحافہ, کیا اس قوم میں ابن قحافہ ہے. افل قوم ابن خطاب, کیا اس قوم میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا جواب نہ دو. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا ان لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر محمد الرسول اللہ کو جواب دینے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جاؤ جواب دو اور یہ کہو لنا واللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارے لیے اللہ ہے تمہارے لیے اللہ نہیں, ہمارا مددگار اللہ ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں. نہ ہی عزا مدد کر سکتا ہے, نہ ہی لات مدد کر سکتا ہے, نہ ہی حبل مدد کر سکتا ہے. تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, ہماری مدد کرتا ہے وہ ہمارا مددگار ہے. مسلمانوں کا مددگار ہر جگہ ہر حالت میں اللہ ہوتا ہے. کون ہے ہمارا مددگار؟
اللہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے میرے پیارے قربانیاں دی، اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، جان کو جان نہیں سمجھا، سب کچھ قربان کر دیا، مال تھا وہ بھی لگا دیا، جان تھی ایک جان تھی وہ بھی جان اللہ کے راستے میں نشاور کر دی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے تھے، تو آپ بھی محبت کرتے ہی نہیں کرتے؟ کرتے ہی نہیں کرتے؟ کرتے ہی نہیں کرتے؟ جو کرتے ہاتھ کھڑا کریں، جو کرتے ہاتھ کھڑا کریں۔ آج میں تم سے جان نہیں مانگتا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے یہ مانگتا ہوں محمد الرسول اللہ کی سنت کو زندہ کرو، محبوب کی سنتوں کو زندہ کرو، اپنی زندگی میں لے آؤ، اپنی زندگی میں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک داڑھی بھی ہے، آپ کی سنت شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہے، آپ کی سنت نماز میں جو سنت ہے وہ بھی سنت ہے، ہر چیز میں آپ کی محبوب کی طریقہ موجود ہے، ان طریقوں کو اپناؤ، یہ بھی محبت ہے۔ اس کی کوشش کریں گے نا سارے کے سارے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ